میری مقدس ماں اور بہنوں، یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، وائرس، ہاں، یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہمارے طبی ماہرین اس کے بارے میں بتا رہے، یہ احتیاط کر لیں، یہ احتیاط کر لیں، یہ اسباب اختیار کر لیں۔ یہ اسباب اختیار کرنا گناہ نہیں، برا نہیں، توکل کے خلاف نہیں، ان اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور علم بھی دیا ہے، جو علم اس وقت دنیا سے رواج جس کا ختم ہو گیا ہے۔ ایک اور علم بھی دیا ہے، دیکھو نباتات کے یہ نتائج ہوتے ہیں، ذرات کے یہ نتائج ہوتے ہیں، دواؤں کے یہ نتائج ہوتے ہیں، چیزوں کے یہ نتائج ہوتے ہیں۔ میڈیکل کا علم ہے اور طب کا علم ہے، یہ مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر بھی ہے، اور مسلمان اس علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھانا چاہیے۔ مسلمان اس علم کو سیکھ سکتا ہے اور سیکھنا چاہیے، لیکن ایک علم صرف مسلمانوں کا ہے، ایک علم صرف مسلمانوں کا ہے، ایک علم صرف مسلمانوں کا ہے، اور وہ یہ ہے انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی، اس کے اندر بھی مضر اثرات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی نفع کی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ بدعملی نکلے گی، اس کے نتائج بد بھی زندگی میں دیکھے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا، اس کے مبارک ثمرات بھی دیکھے گا۔ جیسے مادی چیزوں میں بعض چیزیں مضر ہوتی ہیں، بعض چیزیں نفع کی ہوتی ہیں، اور یہ علم میں عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، اور ایک علم صرف مسلمانوں کا ہے کہ اگر انسانی زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی، اس کے نتائج بد ہوں گے، اور انسانی زندگی سے اعمال اچھے نکلیں گے، اس کے ثمرات مبارک ہوں گے۔ یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے، جو ان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ تو ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اللہ کی پناہ کہ تم ان کے اندر مبتلا ہو، اللہ کی پناہ ان میں سے ایک چیز فرمائی۔ پہلی چیز فرمائی، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی رواج پائی جائے گی، حتیٰ یعلنوہا، اور بے حیائی بھی علل اعلان ہونے لگ جائے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں قسم کھاتا ہوں اس امت میں ایسی بیماریاں، طاعون والاوجاع، اوجاع کہتے ہیں وائرس، ایسی تکلیف دہ بیماریاں آئیں گی جو ان کے آباء و اجداد میں کبھی نہیں آئیں گی، جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں، کبھی ان بیماریوں پر ریسرچ ہی نہیں ہوا، کبھی ایسی بیماریوں پر تحقیق ہی نہیں ہوا، ایسے وائرس آئیں گے۔ دیکھو آگ جب لگتی ہے نا، پھر جھونپڑی اور کوٹھی نہیں دیکھی جاتی ہے، پھر سب جل جایا کرتی ہیں۔ جب وبائیں آیا کرتی ہیں نا، پھر اچھے برے نہیں، سب اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن آتے کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب بھی بتائے ہیں، اور وہ گناہ ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، وہ بدعمالیاں ہیں۔ جہاں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ماہرین طب اور میڈیکل کے ماہرین کی ہدایات کو ہم سامنے رکھ کر احتیاطی کرتے ہیں، وہاں اپنے پیغمبر جو طبیب اعظم ہیں، مربی اعظم ہیں، جو ان چیزوں کو انہوں نے نقصان دہ بتایا ہے، اللہ کرے ہماری زندگیاں، ہمارے بچوں کی زندگیاں، ہماری بچیوں کی زندگیاں، ہمارے گھروں کی زندگیاں، اللہ کرے ان گناہوں کی نحوستوں سے بھی پاک ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وبائیں جو گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے آتی ہیں، اس قسم کے عذاب سے بچنے کے لیے آیت کریمہ بتائیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مفہوم یہی ہے، اللہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے، اللہ ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، تو ہمیں اس عذاب سے نجات نصیب فرما۔ تو اس آیت کریمہ کا اہتمام اپنے گھروں میں کرتے رہیں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جو صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر باسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ مسنون دعائیں ہیں،
خود پڑھیں، اپنے بچوں سے پڑھوائیں، اپنے بچیوں سے پڑھائیں، صبح شام کی اس میں حفاظت ہے۔ تو جہاں ہم نے مادی چیزوں سے اور ظاہری اسباب نقصان دہ چیزوں سے حفاظت کرنی ہے، وہاں ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو حرام سے اور حرام گندگیوں سے اور حرام کی نحوستوں سے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ورنہ تو میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بچہ آج پیدا ہو رہا ہے اور اس وائرس میں مبتلا ہے، وہ کون سے اجتماعی ماحول میں گیا؟ ہاں، تو جہاں طبی طور پہ اس قسم کی چیزوں سے ہم احتیاط، آج پیدا ہو رہا ہے اور اس وائرس میں مبتلا ہے، آج پیدا ہو رہا ہے اور اس وائرس میں مبتلا ہے، تو باطنی اسباب بھی ہیں، ہم نے ان سے بھی احتیاط کرنی ہے اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کرے مسنون اعمال کا اہتمام ہو اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کرے ہمارے گھر محفوظ ہونے لگ جائیں۔ اس سے اللہ رب العزت انشاءاللہ حفاظت بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرتا، اللہ اگر ایسا ہوتا کہ آج امت کے یہ قومی اختیارات اور قومی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے پاس ہوتی جن کے پاس اپنے نبی کی زندگی کا بھی علم ہوتا، تو اس قسم کی وبائیں اور اس قسم کے حالات امت کی اصلاح کا بڑا ذریعہ ہو سکتے تھے، امت کی اصلاح اور تربیت کا بڑا ذریعہ ہو سکتی تھی کہ یہ قومی سطح پہ قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور توبہ اور استغفار کی اور نیکی کی طرف ترغیب کی ایک آواز لگتی، ہاں، اور آواز لگتی اور اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن ہم اپنے اپنے حلقوں کے اندر اور جہاں جہاں تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے، تو جہاں ظاہری حفاظت کی تدبیریں اختیار کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، شریعت کا تقاضا ہے، وہاں یہ باطنی ہلاکت کی جتنی شکلیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اسباب کو ہلاکت بتایا، فرمایا ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکیہ، جب کسی قوم میں بدکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ بدعمالی ہے، بدعمالی پر یہ ریاکشن ہے، اللہ کے نبی نے بدعمالی پر ہلاکت بتائی ہے۔ تو باطنی اسباب، یہ بدعمالیاں، یہ اللہ کی نافرمانیاں، یہ ہلاکت اور وبائیں لے کے آتی ہیں، اور اس قسم کے وبائی امراض معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی اور علم والی صفات بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔